बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपनी आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। मोहब्बत में कामयाबी हासिल करने वाले, मोहब्बत में जिनके लिए खुशखबरी हैं, 15 जुलाई तक 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनके रिश्तों में मजबूती आएगी। उनको मतलब अपनी मोहब्बत भी मिल सकती है, उनकी पसंद की शादी हो सकती है, पसंद की शादी के अलावा अरेंज मैरिजेस भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पर आज ये वीडियो उन अफराद के लिए जो इस शादियों का वेट कर रहे थे, मंगनी का वेट कर रहे हैं, पसंद की शादी का वेट कर रहे हैं, तो वो 4 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं आई डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस टॉपिक के रिलेटेड भी अक्सर कमेंट्स आते हैं, शादी के हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं, अक्सर कमेंट्स करते हैं कि अपने रिश्तों के हवाले से जानना चाहते हैं। तो वही 15 जुलाई तक मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 15 जुलाई तक ही क्यों इम्पोर्टेंट टाइम है, और ये 4 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी ना गैब का इल्म है, ना रूहानी इल्म है, दुनियावी इल्म है। अल्लाह का हुक्म होता है तो इससे बेहतरीन रहनुमाई मिल जाती है, और इसकी कैलकुलेशन जो है गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। कौन है ऐसा इस दुनिया के अंदर, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर की बात ही कर लेते हैं, जो आपको कमेंट्स में लिखिएगा, कोई किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं उसका नाम प्लीज़ लिखिएगा, जो आप विज़िट करें और आप कहें जी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको मैं ठीक कर दूंगा, उसका प्लीज़ कमेंट्स में नाम ज़रूर लिखिएगा। इसी तरीके से आप लोग जब कहते हैं ना कि जी आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, हम तो पहले कह देते हैं कि जनाब। और बाकी रहेगी 15 जुलाई वाली बात, क्यों 15 जुलाई है? अभी लियो में एंटर हुआ है जुपिटर, ठीक हो गया। एस्पेक्ट्स कुछ ऐसे बना रहा है 4 बुरूज के साथ, वो मैं बता देता हूँ। मगर ये है कि प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनके लिए जो है ये टाइम पीरियड है। एनर्जीज के पैटर्न्स जो हैं वो इस तरह के बन रहे हैं कि जो इन ज़ोडिएक साइंस को एनर्जाइज करेंगे और दे कैन रीच देयर लव गोल्स। ठीक है। अच्छा, बाकी रहेगी बात शादी की, तो ये मुहर्रम और सफ़र में तो शादियाँ वादियाँ नहीं होती हैं जी। सिर्फ ये है कि रिश्ता वगैरह मजबूत हो सकता है, कहीं पे कोई बात बड़े अरसे से चल रही थी, नहीं फाइनल हो रही थी, एनर्जी पैटर्न इस तरह के कायनात में तब्दीली हो रही है बहुत सारी चीज़ों में जी। तो वो बहुत अरसे से रुकी हुई बातें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं। ठीक है। बहरहाल वो कहते हैं मोहब्बत की राहों पे चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। या फिर वो शायर कहता है कि दोस्तों फितरत में ये भी बिजलियों से कम नहीं, घर सलामत इश्क ने किसका यहाँ रहने दिया। इश्क के हकीकी की तरफ जाए इंसान तो बहरहाल वो और चीज़ है, बहरहाल इंसान है। मोहब्बत जो है ना, इंसान की जो जिंदगी है उसके सबसे ज्यादा जो खूबसूरत एहसासात है ना, उनमें से एक एहसास है। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक मुलाकात किसी से होती है और वो जिंदगी तब्दील कर देती है। कभी कोई एक पैगाम आता है किसी तरफ से, वो दिल में एक नई उम्मीद की शमा जो है वो रोशन कर देता है। कभी बरसों से मुंतज़िर रिश्ता अचानक जो है वो हकीकत में तब्दील होने लगता है जी। हर इंसान की बेसिकली ये ख्वाहिश होती है कि उसे कोई ऐसा शख्स मिले जो उसे समझे, उसकी कदर करे और उसके साथ जिंदगी का सफर तय करे। कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, है वो ये वाली कुछ शेर सुना हुआ होगा आपने शायद। तो जून का ये जो एंड हुआ है ना, 30 जून जी, इसमें जो ट्रांजिट्स हुई हैं उनके जो एंगल्स और एस्पेक्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जो एनर्जेटिक चेंजेस हैं, एनर्जी की जो चेंजेस हैं, मैं उस हिसाब से भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तो अपनी जगह पे है। सबसे पहले जो बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान। ठीक है। कैंसर जिसको कहते हैं। अभी जुपिटर जो है उसने कैंसर को छोड़ा, लियो में चला गया, अपने दोस्त के घर में चला गया। तो मोहब्बत के मामलात के अंदर सरतान जो है ना
ہمیشہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ جو برج ہے جذبات، احساسات اور دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ سرطان کے افراد کسی بھی تعلق کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پورے دل سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جولائی تک یہ جو ٹائم پیریڈ میں نے بتایا ہے، 15 جولائی اس کے آس پاس جو ہے سرطان کے لیے محبت کے دروازے جو ہیں جو بند تھے وہ کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا نیم ہوا تھے، تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے، تھوڑے سے بند تھے، مکمل۔ اگر کسی سرطان فرد کی زندگی میں پہلے سے کوئی خاص شخص موجود ہے، if you are already in a relationship، تو پھر تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ غلط فہمیاں تھیں، غلط فہمیاں کم ہوتے ہوتے ختم ہو سکتی ہیں، اور مستقبل کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ کئی افراد جو ہیں ان کے لیے منگنی رشتہ یہ طے ہونے کی خبریں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور جو لوگ کافی عرصے سے کسی پازیٹیو جواب کا انتظار کر رہے تھے انہیں اچھی جو پروگریس، پیش رفت جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جو سرطان افراد ابھی تک تنہا ہیں ان کی زندگی میں کسی نئے شخص کی آمد جو ہے وہ بھی ممکن ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ یہ تعلق جو ہے اچانک شروع ہو سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ خاندان کی حمایت اگر آپ کو چاہیے برج سرطان والوں اس محبت والے معاملے میں، وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ بعض رشتے جو پہلے بڑے مشکل محسوس ہو رہے تھے اب آسان جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں۔ سرطان کے لیے سب سے اہم بات یہ یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنے دل کی بات کو چھپانے کی بجائے مناسب وقت پر اپنے جذبات کا اظہار کر دیں۔ بعض خوشخبریاں ہوتی ہیں کہ صرف ایک قدم آگے بڑھنے کے منتظر ہوتی ہیں آپ کے، تو مل جاتی ہیں، آگے بڑھائیں قدم۔ ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو برج ہے وہ آتا ہے برج میزان۔ میزان یعنی لبرا والے جو ہیں محبت اور تعلقات کا برج جس کو سمجھا جاتا ہے لبرا کو، میزان کے افراد اپنی زندگی میں توازن، محبت اور خوبصورت تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ہے وینس۔ یہی وجہ ہے کہ 15 جولائی 2026 کو یا اس کے آس پاس لاسٹ، مطلب ایک حتمی وقت تو اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے، اس کے آس پاس جو ہے خاص خوشخبریوں کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کئی میزانی افراد اپنی جذباتی جو زندگی ہے اس میں نئی روشنی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر کسی تعلق میں کولنس، سرد موری کا شکار تھے تو اس حوالے سے حالات انشاءاللہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ دل کی دوریاں جو ہیں کم ہو سکتی ہیں، بات چیت میں بہتری آ سکتی ہے، اور جو افراد کسی شخص کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے ان کے لیے اچانک جو ہے مثبت تبدیلی وہ آ سکتی ہے۔ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے قسمت خود حالات کو سازگار بنا رہی ہے، بنا تو اللہ تعالیٰ رہا ہوتا ہے، قسمت کو آپ کے فیور میں کر رہا ہوتا ہے۔ بعض میزان افراد کے لیے منگنی یا شادی کی باتیں جو ہیں وہ سنجیدہ شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ خاندان کی طرف سے بھی حمایت ملنے کے امکانات بہت زیادہ اللہ کی مہربانی سے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ابھی تک اپنے جیون ساتھی کی میزانی افراد کی بات کر رہے ہیں، کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے کوئی نئی ملاقات یا نیا رابطہ وہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تعلق جو ہے ابتدا میں بڑا عام سا لگ سکتا ہے لیکن مستقبل میں خاص اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ میزان کے لیے یہ وقت اپنے جذبات پر اعتماد کرنے کا ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ خوشی جو ہے ہمارے قریب ہوتی ہے لیکن ہم سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو کے نا اسے قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سیلف ڈاؤٹ والا کام جو ہٹا دیجئے، خوشی آپ کے بالکل پاس ہے انشاءاللہ۔ تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج اکرب یعنی اسکارپیو۔ برج اکرب کے جو افراد ہیں محبت کو عام تعلق نہیں سمجھتے، ان کے لیے محبت اعتماد، وفاداری اور گہرے جذبات کا نام ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی خاص شخص آتا ہے تو وہ تعلق کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ یہ جو وقت ہے 15 جولائی اور اس کے آس پاس 2026 اس تک نا یا اس کے آس پاس اقرب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جذباتی معاملات میں پیش رفت کا
امکان یا امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی تعلق میں رکاوٹیں تھیں تو ان میں کمی آ سکتی ہے، کچھ افراد کو اپنے دل کی بات جو ہے وہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو ایسے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں کہ اگر کسی تعلقات میں رکاوٹیں تھیں تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ سامنے والا شخص بھی ان کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ پرانے جو ریلیشنز ہیں اسکارپیو والوں کے، اس میں بھی بہتری کے امکانات انشاءاللہ روشن ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی دوری پیدا ہو گئی تھی تو وہ دوبارہ سے رابطہ جو ہے وہ قائم ہونے کے آثار بہت زیادہ روشن ہیں۔ بعض اقربی افراد جو ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کے لیے یہ وقت منگنی یا شادی کے فیصلوں کی طرف جو ہے وہ جانے والا وقت ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو کافی عرصے سے اپنے تعلق کو اگلے لیول پہ لے کے جانا چاہتے تھے، ان لوگوں کو، اسکارپیو والوں کو مثبت پیش رفت جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے برج اکرب والوں کو یہ احساس بھی دلا سکتا ہے کہ حقیقی محبت جو ہے وہ صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اعتماد اور قربانی کا تقاضا بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ چوتھا جو برج ہے وہ ہے لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، پائسس۔ ہاں جی، برج حوت کے جو افراد ہیں خوابوں اور احساسات کی دنیا سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں محبت کو زندگی کا خوبصورت ترین تجربہ سمجھتے ہیں اور دل سے تعلقات نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے آس پاس برج حوت والوں کے لیے محبت کے حوالے سے خاص طور پہ خوشگوار امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ لوگ جو کافی عرصے سے تنہائی محسوس کر رہے تھے، ان کی زندگی میں کوئی خاص شخص داخل ہو سکتا ہے۔ کئی افراد کو ایسے شخص سے مثبت اشارے مل سکتے ہیں جس کے بارے میں وہ پہلے صرف سوچتے تھے۔ یہ تعلق آہستہ آہستہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ پائسز افراد جو پہلے سے کسی ریلیشن میں آلریڈی ہیں، ان کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی بہتر لیول کے اوپر ہونا، اس کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ منگنی ہے، شادی ہے، یا پھر فیملی سے ریلیٹڈ اچھی چیزیں ہیں جہاں پہ محبت کا بانڈ سٹرونگ ہو، یہ امکانات جو ہیں ان معاملات میں پیش رفت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ بعض پائسز افراد کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ جس خوشی کی وہ تلاش کر رہے تھے وہ ان کے تصور سے کہیں زیادہ قریب تھی۔ اس ٹائم پیریڈ میں جذباتی سکون اور ذہنی اطمینان بھی انشاءاللہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پائسینس کے لیے ایک امپورٹنٹ میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ماضی کے خوف اور جو پرانی مایوسیاں ہیں ان کو چھوڑ کر جو نئی اپرچونٹیز ہیں، نئے امکانات ہیں، ان کو ویلکم کہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 برج۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ڈاکٹر صاحب 4 زوڈک سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے جو 15 جولائی سے پہلے 15 جولائی تک سفر محبت میں، اپنے سفر عشق میں کامیابیاں سمیٹیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔